सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहता था, इबादत गुजार। उसने देखा कि उसके इलाके के लोग एक दरख्त की पूजा करते, दरख्त की इबादत करते हैं। और उसको एहसास हुआ कि मेरे अल्लाह के होते हुए गैरुल्लाह की इबादत कोई क्यों करे। तो सोचा कि ये दरख्त ही काट दूं ताकि शिर्क की जड़ें कट जाए। कुड़ाड़े पे कुड़ाड़ी जो है वो कंधे पे रखी और कंधे पे कुड़ाड़ी रख करके निकला। अब शैतान को कब गवारा था कि शिर्क खत्म हो या शिर्क का खात्मा हो। शैतान तो गुमराही, कुफ्र, शिर्क, गुनाह, बेबाकी वो तो फवाहिशात आम ही करना चाहता है। तो वो आया। अब यहां ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनने की बात। शैतान आया और उसने आकर के पहले उसको ये कहा कि आप कहां जा रहे हैं। शैतान की आदत है जैसा आदमी वैसी बात। आप कहां जा रहे हैं। उसने कहा ये दरख्त है, लोग उसकी इबादत करते हैं, शिर्क करते हैं, मैं उसको काटने जा रहा हूं ताकि लोगों को शिर्क से निजात मिल जाए। उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूं, अपना अपना काम करो, जाओ। उसने कहा मैं जाऊंगा। कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं जाऊंगा। तो अगर तू जाएगा तो तेरे लिए एक शर्त है, अगर तुझे जाना है तो पहले तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। अब चूंकि उसके अंदर इखलास भरा था, हालांकि शैतान से लड़ना कोई आसान काम नहीं। शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो 2 उंगलियों में इंसान को मसल सकता है, क्योंकि वो आग से बना हुआ है ना। वो आग से बनाया गया, मसलेगा तो इंसान मर ही जाएगा। लेकिन जहां अल्लाह की रजा होगी वहां अल्लाह की कुव्वत भी होगी। ये खास बात, अल्लाह की ताकत भी। बड़ी माजरत के साथ अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, कुर्बानियों के मामले में ये जो खींचातानी मची है ना हिंदुस्तान में, शायद इखलास में कमी आई है तो ये दिन देखने पड़े। मेरा ईमान कहता है कि अगर ये काम अल्लाह के लिए होता तो किसी की मां ने दूध न पिलाया था कि ये दिन हमें दिखा। मगर हमने अल्लाह के लिए करना जब छोड़ा और टिकिया और कबाब के पीछे पड़ गए, फिर दुनिया ने ये दिन। हंसने की बात नहीं है ये, इसलिए कि जिस काम में रज़ा इलाही हो। मैं ये नहीं कहता कि सबकी नियत ये, अक्सर की जो वो मैं बात अक्सरियत की बात कर। अल्लाह के कुछ बंदे हैं ऐसे जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते। बल्कि अब तो मैं लोगों को ये भी कहते हुए सुनो कि यार गोश्त वोश्त अब आता नहीं है तो अपने घर के लिए अपने खुद ही कुर्बानी करें। यानी कुर्बानी घर के लिए हो रही है, अल्लाह के लिए नहीं हो रही। ये हमने अपने कानों से कहते हुए सुना है कि अब गोश्त कोई बांटता उठता नहीं है तो हम भी अपने घर के लिए करें। यानी नहीं आ रहा है ना गोश्त, तो खरीदने से अच्छा है कि हम भी कुछ पैसे ज्यादा डाल करके एक जानवर ज़बा कर लें। ये सूरतें हाल। ओ अल्लाह की रजा का वाले जो काम होते हैं फिर उसमें कुदरत की कुव्वत शामिल होती है। अगर आज भी मुसलमान तौबा करके मुखलिस हो जाएं, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, देखें अभी हालत बदलेंगे। अभी मुसलमानों की हालत बदलेगी, लोग अल्लाह के लिए करेंगे। तो शैतान ने कहा कि मुझसे तुझे लड़ना पड़ेगा तब तू जाएगा। उसने कहा ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। उस आबिद ने शैतान को पछाड़ दिया, उसके सीने पे बैठ गया।
یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے۔ کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا، اس نے کہا نہیں نہیں، دوبارہ پھر مقابلہ، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ، پھر مقابلہ، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی۔ دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے۔ وہ تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو، دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ دن بھر کماتے ہو، 2 درہم ملیں گے، 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم کھانا، دن بھر عبادت کرنا۔ اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے، پہچانا نہیں کون ہے، بات تو اچھی کہتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا۔ وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں۔ اسی لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو، ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ۔ ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے، لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ، کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں؟ تو 2 درہم پہ بیچارہ عابد بک گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے، وہ واپس چلا بھی گیا۔ جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو 2 سکے ملے اس کو۔ اب وہ شیطان جھوٹا مکار، مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے۔ اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا؟ وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لیے لوگ نہیں کرتے، اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوئی سوچے کہ آج تو درخت کاٹ ہی ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے، کندھے پہ کڑالی رکھی، چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے۔
کہا جانے نہیں دوں گا، کہا مگر میں تو جاؤں گا، کہا کشتی لڑنی ہوگی۔ تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں، ہم تو پہلے جیت چکے، زوم تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لڑو، کڑاڑی رکھی جیسے لڑی۔ اب شیطان نے اس کو پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا۔ جب سینے پہ بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ، پھر سہبارہ، پھر تینوں بار کیا ویسے ہی، شیطان نے اس کو پٹکا، کہا اب تو جانے نہیں دوں گا، چل بھاگ یہاں سے، چل واپس۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون؟ اور پہلی بار جیتا اور دوسرے دن میں ہار گیا، 2 دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے، ابھی ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں، اور پہلی بار جیتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی، پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے، پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے۔ تو اللہ کے لیے کی اہمیت ہے، مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لیے کریں۔ بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو۔ دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے، ہم اطمینان میں رہیں گے، اس لیے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر، مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ، اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر۔ تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لیے کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہو۔